یہی جاہلیت کی وہ عقیدتیں تھیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اعلان فرمایا تھا کہ میں نے ان سب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے۔ حیرت ہے کہ وہ عقیدتیں جنہیں حضور نے اس طرح اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، اب انہیں قومیتوں کا نام دے کر اکثر موت زندہ کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس پر ندامت محسوس ہو کہ ہم اس قسم کی غیر اسلامی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں، سینہ تان کر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ان کی اجازت دی۔ جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا تھا ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نام، تو آپ نے کہا سلمان، اور جب پوچھا گیا کہ باپ کا نام تو آپ نے فرمایا اسلام۔ وہ لوگ ولدیت کے امتیاز سے بھی امت میں تفریق پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہم آج اپنے مسلمان ہونے کے زمانے سے پہلے کے نسلی امتیازات اور انگریزوں کی پھیلتی ہوئی صوبوں کی لکیروں کی تفریقات سے الگ الگ قومیتیں متشکل کر رہے ہیں اور انہیں اسلامی قرار دے رہے ہیں۔ اس قدر مظلوم ہے آج دنیا میں اسلام کہ جس کا جو چیزا ہے اس کی طرف منسوخ کر کے اسے بدنام کرتا پھرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یاد رکھیے، جب تک ہم بلوچ، ہندی، پنجابی، پٹھان، بنگالی کے امتیازات کو نہیں مٹا دیں گے، اسلام کے حصار میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام بحیثیت دین، نظام زندگی اسی صورت میں کار فرما ہو سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ اگر اپنی آزاد مملکت نہ ہو تو یہ صرف مذہب کی شکل میں باقی رہ سکتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام مذہب کی حیثیت میں باقی رہ سکتا تھا، دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دین کی صورت میں متشکل کرنے کے لیے ہم نے ایک آزاد مملکت کے حصول کا مطالبہ کیا، اسی کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کو دین کی شکل دینے کے لیے اپنی مملکت کا قیام، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ بنابراین نظریہ پاکستان بھی کوئی ہنگامی تصور نہیں تھا، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ داعیان نظریہ پاکستان سے مراد وہ لوگ تھے جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت میں دین کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اپنی آزاد مملکت نہ ہو تو اس کے دین بننے کا امکان نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اسلام مذہب بن جاتا ہے اور اسٹیٹ سیکولر ہو جاتی ہے، جو یکسر غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں کے علماء کرام، نیشنلسٹ علماء، جو اس نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو آزاد رکھیں گے۔ علامہ اقبال ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے تھے کہ ملا کو جو ہے ہند میں بجلی کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بجلی کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بڑا فرق ہے انسان من۔ اب میں نے کہا ہے کہ اسی کو پھر سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم نے اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں اس طرح واضح اور بین طور پر فرق کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں نہ کسی قسم کا ابہام ہو سکتا ہے نہ اختلاف، یعنی اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں اور غیر اسلامی مملکت۔ یہ امتیاز اسی آیہ جلیلہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
جو لوگ خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہی کافر ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے اسی حقیقت کو 4 لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا جب کہا کہ اسلامی مملکت کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے۔ سر خدا کے عابد و زاہد بکف نہ گفت در خیر تم کے وعدہ کسا از خدا سنی، یہ ایک بقول ان کے فرنگ زدہ لشکرنائی ٹوٹے بوٹے سلیم شیر مسٹر جنا بات یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی مملکت کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے۔ اسلامی کا رحم اسلامک اسٹیٹ کے اندر فرق کر کے بتا دیا جانے والا عصر حاضر کے سیاسی تصور کی روح سے آزاد اور خود مختار ریاست سوورن اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے ہر فیصلے میں کامل اپن آزاد ہو اور کوئی اتھارٹی ایسی نہ ہو جو اس پر کسی قسم کی پابندی عائد کر سکے۔ قرآن کی روح سے خدا کی کتاب میں حدود متعین کرتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کی اسی اتھارٹی کو خدا کی حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ عام طور پر اعتراف کیا جاتا ہے کہ خدا کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنے کے بعد مملکت کی سورینٹی باقی نہیں رہتی۔ یہ اعتراض غلط نگہی پر مبنی ہے۔ دنیا کی ہر اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ معاملات میں سورین ہوتی ہے، لیکن اپنے آئین کی پابندی اس پر بھی لازم ہوتی ہے۔ اپنے آئین کی پابندی سے اس مملکت کی سورینٹی پر کوئی فرق نہیں حرف نہیں آتا۔ یہی کیفیت اسلامک اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ دنیا کی عام اسٹیٹ اپنے لیے آپ آئین مرتب کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی مجاز ہوتی ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ اپنے آئین کے اصول و حدود خود مرتب نہیں کر سکتی، یہ خدا کی طرف سے متعین کردہ ہوتے ہیں جن سے نہ اسلامی اسٹیٹ انحراف کر سکتی ہے نہ ان میں تغیر و تبدل۔ ان غیر متبدل اصولوں کی کارگزاری کے اندر رہتے ہوئے یہ اسٹیٹ اپنے داخلی معاملات میں بھی ساورن ہوتی ہے اور خارجی معاملات میں بھی ساورن۔ یاد رکھیے سیکولر اسٹیٹ سے مراد ہوتی ہے وہ مملکت جس کے حدود اختیارات پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو۔ یہ اصطلاح اسلامک اسٹیٹ کی ضد ہے۔ اس اصطلاح کو اپنے ہاں اختیار کر کے یہ کہنا کہ یہ اسلام کے منافی نہیں، یا خود فریبی ہے یا فریب کہی ہے۔ اور یہیں سے مغربی جمہوریت اور اسلامی صوبائیت کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ مغربی نظام جمہوریت میں، اور یہ پھر اصلاح بڑی غور طلب آ گئی، مغربی نظام جمہوریت میں عوام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے نمائندے جس قسم کا آئین جی چاہے مرتب کرے اور جس قسم کے قوانین جی چاہے وضع کرے، ان کے اس اختیار پر کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی۔ اس کے برعکس اسلامک اسٹیٹ نے